السلام علیکم پاکستان، آپ سن رہے ہیں آپ کا اپنا ریڈیو اسٹیشن FM 100 اور ہم ہر اتوار کی طرح آپ کی خدمت میں پروگرام پیش کر رہے ہیں پرابلم ووڈن شو، اور ہمارے ارد گرد میں جو مسائل پنپتے رہتے ہیں، جو ہوتے ہیں، ان سے ہم آنکھیں چرا نہیں سکتے ہیں، اور ظاہر ہے وہ بھی ہماری گفتگو کا حصہ بن جاتے ہیں۔ تو ابھی حالیہ جو واقعات ہوئے لاہور میں، داتا کی نگری میں، داتا دربار میں، ان کے حوالے سے ہم نے کافی گفتگو کی۔ جن لوگوں نے ابھی جوائن کیا ہے ان کے احاطے کے لیے میں بتاتا چلوں کہ جب بھی ایکسٹریمسٹ رویے ہمارے اندر جڑ پکڑتے ہیں، پنپتے ہیں، وہ چاہے کسی طرف کے بھی ہوں، مثلا جو لوگ مزارات پہ جانے کے خلاف ہیں، اگر ان کے رویے ہیں تو وہ ہمیں نظر آتے ہیں، اور جو لوگ مزارات پہ جاتے ہیں، جیسے ابھی ڈاکٹر صداقت علی بتا رہے تھے کہ لاہور میں ایسے افراد بھی ہیں جو ہر جمعرات کی جمعرات جاتے ہیں یا کبھی کبھی جاتے ہیں، کچھ ایسے بھی ہیں جو صبح جب بھی گھر سے نکلتے ہیں تو پہلے مزار پہ جاتے ہیں، شام کو حاضری دے کے وہاں سے واپس آتے ہیں۔ وہ جب بھی کچھ انہوں نے مانگنا ہوتا ہے تو وہ مزار پہ جا کے مانگتے ہیں، وسیلہ کرتے ہیں۔ اور پھر ایسی بھی بات ڈاکٹر صاحب سننے میں آئی کہ لوگ جو فلمیں بناتے ہیں وہ بھی وہاں پہ فلموں کے ڈبے رکھ دیتے ہیں، اور تاکہ ان کی فلم ہٹ ہو جائے۔ ہاں، ایک رات وہاں ڈبے پڑے رہتے ہیں۔ اچھا، قطع نظر اس کے ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ایسا یہ جو اس فرقے کے لوگ ہیں وہ کیوں کرتے ہیں۔ رائٹ، عقائد کی بات، بات یقین کی بات۔ بات یہ ہے کہ جب بھی آپ کچھ کرتے ہیں، چلے کیجئے، جو آپ کا ماننا آتا ہے کیجئے، آپ چاہے تو سارا دن وہاں رہیے، جو یہ آپ کا ماننا آتا ہے۔ لیکن مجھے بتائیے، جیسا کہ میں بار بار عرض کر رہا ہوں کہ میرا بھی تعلق کسی فرقے سے ہے، تو مجھے بتائیے کہ کیا یہی فرقہ دوسرے فرقوں کو اپنی مذہبی جو رسومات ہوتی ہیں اس کی اجازت کبھی دیتا رہا ہے؟ کیا یہ فرقہ کسی دوسرے فرقے کی مذہبی رسومات پہ کوئی اعتراض، کوئی پتھراؤ، کوئی یہ کچھ نہیں کرتا رہا؟ اور یہ جن پہ شک کیا جا رہا ہے کہ جنہوں نے اب طاقتور ہو کے یہ کام کیا ہے، جس فرقے کے لوگوں نے بھی یہ کام کیا ہے، جن پہ شک کیا جا رہا ہے کہ مزار پہ جو بم دھماکہ جنہوں نے کیا، کیا جب یہ کمزور تھے تو ان کے ساتھ کچھ نہیں ہوتا تھا؟ مسجدوں کے باہر لکھا ہوتا تھا کہ اس فرقے کے لوگ مسجد میں نہیں آ سکتے، سنی مساجد کی مسجدوں کے باہر لکھا ہوتا تھا جی، اور بڑے بڑے توہین امیز واقعات بھی ہوتے تھے، وہ بھی غلط ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر کوئی پتہ چلتا تھا کسی کو نماز پڑھنے کے درمیان کہ اس فرقے کا کوئی بندہ موجود ہے تو اس کی مار پٹائی بھی ہو جاتی تھی، پھر مسجد کو دھویا جاتا تھا اور بڑے بڑے برے کلمات کہے جاتے تھے۔ پھر یہ 40-50 سال پہلے کی میں بات کر رہا ہوں، پھر وقت آیا کہ وہ جو کمزور فرقہ تھا وہ ادھر ادھر سے کسی نہ کسی طریقے سے مالی معاملات، بڑھاوا، سپورٹ، وہ تگڑا ہوتا گیا۔ ان کی باری آئی تو وہ بھی وہی کر رہے ہیں۔ جو بنیادی میسج ہے، اب جو بھی چاہے کیجئے، اپنی حد کے اندر کیجئے نا، یعنی میری حد جو ہے۔ اچھا، ایک اور بات جو ہے، جو ان مزارات پہ جو کوئی بھی نہیں چاہتا کوئی بھی نہیں ہے وہ، مگر یہاں پہ کچھ ایسے ایلیمنٹس آ جاتے ہیں جو مزار کی آڑ میں اپنے جو ہے معاشی معاملات کو درست کرتے ہیں یا اپنے اثر و رسوخ کو بڑھاتے ہیں، اور پھر یہاں تک کہ خدا اللہ معاف کرے، جو دیکھنے میں آیا، جو رپورٹ ہوا ہے، جو اخبارات میں رپورٹ ہوا ہے، یہاں پہ منشیات کا کام ہوتا ہے، یہاں پر جو بہنیں مائیں آتی ہیں دعائیں کرنے، ان کی عزتیں لوٹ جاتی ہیں، یہاں پہ اور اس طرح کے دھندے ہوتے ہیں۔ تو یہ بھی قباحتیں جو ہیں، یہ ان میں کہاں سے آ رہی ہیں؟ یہ قباحتیں تو سوسائٹی کی قباحتیں ہیں، وہ صرف یہی نہیں ہوتی، یہاں سے دائیں بائیں آپ کا اس وقت اس پہ نہیں، فوکس اس پہ نہیں ہے کہ دیکھیے، جہاں خیر اور شر اس دنیا میں ہر جگہ پایا جاتا ہے تو بہت سے لوگوں کو وہاں جا کے دلی سکون ملتا ہے، جن کا سہارا کوئی نہیں ہوتا وہ دلی سکون ملتا ہے، انہیں ایک اعتماد ملتا ہے۔ یہ پھر وہی بات جو معاشرے میں نے کہیں سے سنی، SMS میں آئی، انہوں نے کہا کہ کسی نے ایڈ دیا اور ایڈ میں اس نے کہا کہ کھانا اور رہنا فری۔ انہوں نے کہا بھائی یہ بڑا زبردست ہے، انہوں نے کہا اس طرح کریا کر کہ کھانا داتا صاحب تو اپنا کھایا کر، تو میرے لیے لے آیا کر، تے راتی اتنے سو جایا کر۔
تو یہ کھانا اور رہنا فری ہے. تو کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جن کا کوئی مذہبی رشتہ رابطہ ذہنی دلی ہے ہی نہیں, وہ صرف وہاں پہ لنگر پہ جا کے کھانا کھاتے ہیں. لیکن میں بتا رہا ہوں کہ ایسے لوگ ہزاروں لاکھوں ہوں گے جو وہاں دلی سکون پاتے. کوئی برائی نہیں, وہ کسی کو کچھ نہیں کہتے, وہ اپنے گاؤں سے یا کسی شہر سے لاہور آتے ہیں, ویسے وہ داتا کی نگری کہتے ہیں, آ کے سلام کرتے ہیں, انرجائز ہو کے چلے جاتے ہیں. کسی کو کچھ کہتے نہیں, کسی کا کچھ لیتے نہیں, کسی کا کچھ دیتے نہیں. اس میں کسی کو اعتراض کی کوئی گنجائش نہیں, یہ من کا سودا ہے. دنیا میں لوگ مختلف مذاہب سے بھی تعلق رکھتے ہیں. جی, دنیا میں لوگ ایک ہی مذہب میں ہوتے ہوئے فرقوں میں بٹ جاتے ہیں. ایک ہی فرقے میں ہوتے ہوئے بھی نظریات کا فرق یا شدت میں کمی یا زیادہ ہوتی ہے. تو انسان جو ہے وہ اس میں یہ جو آپ کو ویرائٹی نظر آتی ہے, تو ایک میری حد ہوتی ہے نا جس میں میں رہ کے زندگی گزارتا ہوں. مجھے حق ہے جیسے بھی میں چاہوں, لیکن میں آپ کی زندگی کو ڈسٹرب نہ کروں, یہ بھی بہت ضروری ہے. یعنی میں آپ کی حد کو بھی پہچانوں, میں اپنی حد سے تجاوز نہ کروں, باہر نہ نکلوں. مسئلہ یہ نہیں ہے کہ اس فرقے کے جو لوگ ہیں ان کے نظریات ٹھیک ہیں یا غلط ہے. آخری سچ کیا ہے یہ اللہ جانتا ہے. جی, یہ ایک دنیا میں ریویل نہیں ہوا کہ جو آخری سچ کیا ہے. دیکھیں دنیا میں بے شمار مذاہب ہیں, سینکڑوں مذاہب ہیں, ان میں سے چند مذاہب زیادہ پاپولر ہیں. ان کے اندر جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ شدت کے ساتھ نفرت بھی پائی جاتی ہے. بعض اوقات لوگ ہاتھ ملانے کے لیے تیار نہیں ہوتے, مل کے کھانے کے لیے تیار نہیں ہوتے. تو وہ جو چیزیں ہیں نا جب بڑھتی چلی جاتی ہیں تو پھر اس سے قباحتیں بھی بڑھتی چلی جاتی ہیں. ہمیں یہ نہیں کہنا کہ کس کے نظریات ٹھیک ہیں کس کے ٹھیک نہیں ہیں. یہ فیصلہ تو آخرکار جو راز کبھی کھلے گا تو پتہ چلے گا کہ کس کے نظریات ٹھیک ہیں. تو ابھی تو خیال ہے. بلیف کو اگر آپ ڈکشنری میں دیکھیں تو اسی طرح اس کی ڈیفینیشن آتی ہے کہ جیسا کہ میں سمجھتا ہوں, یعنی یہ میرا خیال ہے, میرا بلیف. جیسے ہم کہتے ہیں آئی بلیو کہ بڑی گرمی آج, تو یہ میرا خیال ہے. ہو سکتا ہے باہر جو ہے گنگور گٹا چھائی ہو اور بارش ہونے والی ہو. میں تو اندر اسٹوڈیو میں بیٹھا ہوں جس کی کوئی کھڑکی نہیں, کوئی دروازہ, ایک ہی ہے جس میں سے ہم آئے. تو بات یہ ہے کہ آخری سچ کیا ہے یہ تو ابھی بھید نہیں کھلا. سائنس بہت سے بھید کھول رہی ہے, پر یہ بھید سائنس سے بھی ابھی تک نہیں کھلا کہ یہ روحانی نظریات کیا ہوتے ہیں, یہ خدا کی حقیقت کیا ہے, یہ بندے اور خدا کا رشتہ کیا ہے, یہ مذاہب کس طریقے سے آگے بڑھتے ہیں. سائنس اس بارے میں ابھی تک کچھ خاطر خواہ آگے بڑھ کے ہم پر کچھ واضح نہیں کر سکی. اگرچہ سائنس نے بہت سے کارنامے کیے ہیں اور ان سے ہم فائدے اٹھاتے ہیں, لیکن جن باتوں میں ابھی سائنس نے کچھ نہیں کہا ہم بھی انتظار کر سکتے ہیں. لیکن اپنے نظریات کو دوسرے پہ تھوپنا یا ٹھونسنا یہ مناسب نہیں ہے. ہم بہت ہی پولائٹلی لوگوں سے اپنے نظریات پہ بات کر سکتے ہیں. وہ جو آپ نے شروع میں کہا کہ پہلے تو بات ہو رہی تھی, پھر اس کے بعد دست و گریبان ہوا, اور پھر یہ کہا کہ اگر تم میرے عقائد پہ یقین نہیں رکھتے تو میں جان لے بھی سکتا ہوں اور جان دے بھی سکتا ہوں. بالکل. اچھا, اور یہ کسی ایک فرقے تک محدود نہیں ہے, نہ مذہب تک, نہ ایک ہی مذہب تک محدود ہے. جس کو طاقت ملی اس نے کہا میں عقل کل بھی ہوں, اور اس نے کہا کہ اب وہی ہوگا جو میں چاہوں گا. ہمارے ملک میں بھی اس کا بہت ہے کہ ہم نے اپنے جو ملک میں نظام ہے اس کو فٹ بال کی طرح سمجھا ہوا ہے. جیسے فٹ بال کا کھیل آج کل آپ دیکھیے کتنا پاپولر ہے. تو ایک نظریہ آپ کو ضرور نظر آتا ہے فٹ بال کے کھلاڑیوں میں کہ جس کی ٹھوکروں میں فٹ بال آ جاتا ہے وہ کسی اور کو پھر اسے دینا نہیں چاہتا. گول کر کے آتا ہے, وہ گول کرنا چاہتا ہے, وہ اس کو اپنی ٹھوکروں میں رکھ لیتا ہے. کہیں وہ دوسروں کو گرانا پڑے, کسی کو دھکا دینا پڑے, بعض اوقات وہ اس سے بھی گریز نہیں کرتا, لیکن پھر انہیں ایک گرین کارڈ یا یلو کارڈ یا ریڈ کارڈ بھی دکھایا جاتا ہے. ٹھیک ہے نا, ایک بریک لے لیں. جی.